وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت 29 حصہ سوم، آج کا موضوع: کیا ہم نے عملاً توحید، رسالت اور آخرت سے انکار کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ سو آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے اور سوائے دنیاوی زندگی کے اور کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 29، لفظی ترجمہ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى، پھر آپ اس شخص کی پرواہ نہ کریں جس نے اپنا منہ پھیر لیا، عن ذکرنا، ہماری یاد سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اب وہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان آیات کی متعلق بات ہو رہی ہے اور سمجھنے سمجھانے کی بات ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک بہت اہم آیت ہے، آپ اس کو ہلکا نہ لیں۔ یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف ہے یا ہماری پرواہ کرنی انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ عام طور پہ اگر امت مسلمہ کی حیثیت سے آپ جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی ہم سے ان کی بے رخی ہے، بے پرواہی ہے، بے اعتنائی ہے، اعراض ہے۔ یا تو اعراض کا ہے نا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لم یرد الا الحیات الدنیا کے مصداق بن چکے ہیں۔ اور یہ بات آپ بھی الحمدللہ آپ میں بھی عقل و دانش ہے اور اتنی بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم عملاً انکار کرنے والے ہیں یوم آخرت کا، یوم آخرت کا، توحید کا اور رسالت کا۔ یہ تینوں تو بنیادی مضامین ہیں سامعین کرام، یعنی قرآن کے نزول کے بنیادی جو تقاضے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جائیں، یوم آخرت کے قائل ہو جائیں، اور پھر رسالت کی ہمیں ضرورت ہو۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ توحید کا ہے، اور توحید آپ کو معلوم ہے یہاں جو آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا بحیثیت مطلوب، مقصود و محبوب، اور بحیثیت ہادی۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ ہماری منزل ہے، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ ہماری منزل ہے، اس منزل تک رہنمائی ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرمائے گا۔
صراط مستقیم جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں بتائے گا، اور یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی بھی ہے کہ ان علینا للہدا، کہ ہمارے ذمہ ہے ہدایت، یعنی سیدھے راستے کی طرف جو ہے ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان میں تمہارا مقصود ہوں اور میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ توحید جو ہے، یہ تمام عبادات کی جڑ ہے، سامنے نیکیوں کی جڑ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں سادہ الفاظ میں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ توحید پرست نہیں ہیں۔ آپ کا سر تو پھر جھک جائے گا غیر کے آگے، اور وہ پھر شاعر نے بھی تو کہا ہے نا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ تو ہمارا سر تو غیر کے آگے جھکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو تو کب کا ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ قرآن پر عمل کا طریقہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے۔ دو چیزیں جو ہیں بنیادی ہیں سامنے کرام، اور وہی بنیادی چیزیں اس کے ترک کے ہم مجرم بن گئے، اس کو ترک کرنے کے ہم مجرم بن گئے۔ قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں جو ہیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، اور امت جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے اور اختلاف کا شکار ہو گئی ہے، اور بنیادی مسائل کی بجائے اس کی توجہ جو ہے فروعی مسائل کی طرف ہے۔ کل ہی کی بات ہے، ہمارے درس میں ایک آدمی آیا، نیا تھا، تو عمر رسیدہ بھی تھا اور اسی جگہ کا تھا، تو انہوں نے ہمارے درس میں، یعنی درس جب ختم ہوا، جب باہر نکلنے لگے، تو اس نے ایک اور ساتھی سے پوچھا کہ یہ حضور کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ حضور کون ہے؟ تو خیر اس نے پھر مجھ سے ملا دیا اس کو۔ اس نے کہا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم حضور کا نام کیوں لے رہے ہو؟ حضور کا نام کیوں لے رہے ہو؟ حضور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے نام سے کیوں پکار رہے ہو؟ میں نے کہا حضور ادب کے حساب سے میں ان کو پکار رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ حضور کا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کہہ کے پکارتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو حاضر ناظر سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی میں تو اختلاف کی بات نہیں کرتا، اور یہ تو ادب کے حساب سے ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے کہا تم تو یہ شرک کر رہے ہو۔ اس کی مراد یہ تھی کہ تم تو شرک کا، تو حضور تو حاضر ناظر نہیں ہے، وہ تو ایک ہی ذات ہے اللہ کی۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس واقعے کو بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ امت اختلافات کا شکار ہو گئی ہے، فروعی مسائل۔ حضور نور ہیں کہ بشر ہیں، عالم الغیب ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ آپ دیکھیں سارے جو اختلاف ہیں وہ اسی سے، ہمارے اختلافات فروعی مسائل کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تقلید آپ نے اماموں کی کرنی ہے یا حضور کی کرنی ہے، ایک فرقہ یہ ہے۔ یعنی یہ دیکھیں ہمیں، یعنی قوم اجتماعی طور پہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ اپنا بنیادی جو توحید ہے وہ تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، پھر آخرت، یوم آخرت، اس کا بھی تصور نہیں ہے، نہ اس پہ ہمیں یقین ہے۔ سچی بات یہ ہے، زبان سے تو کہتے ہیں ہم، لیکن عملی طور پہ تو ہماری ساری کوششیں لم یرد الا الحیات الدنیا تک محدود ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے سامنے کرام، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ، تھوڑی نہیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ شروعات ہوتی ہیں، اس کی ابتدا ہوتی ہے ہمارے گھر سے۔ میاں بیوی جب گھر بناتے ہیں تو بیوی صاحبہ جی بس یہی دنیا اس کا مطلوب، اور آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سمجھ ہوتی ہے بیوی کی سمجھ جو ہے۔ بیوی سے میری مراد جو ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ معاملہ ہمارے گھر کی ابتدا سے، ہمارا سارا معاشرہ ایسا ہے کہ دنیا دنیا دنیا۔ اب وہ ایک دنیا دار گھرانے میں پلی بڑی ہے، ایک بیٹی ہے، وہ آتی ہے گھر بساتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں اسے محکوم بن کے زندگی گزارنی ہے۔ حاکم تو مرد ہے شریعت کے حساب سے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میری خواہش چلنی چاہیے، میری مرضی میری مرضی۔ اور پھر شریعت، قرآن اور سنت کو نظر انداز کر کے وہ بیوی صاحبہ جس طرح یعنی اپنا گھر
چلانا چاہتی ہیں یا شوہر سے سلوک کرنا چاہتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ خاندانی جھگڑے جو ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اور یہ طلاق، اور یہ بات صرف بیوی تک محدود نہیں ہے، شوہر میاں بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی یاد سے ہم نے قطعاً منہ پھیر لیا ہے اور اس کو محدود کر دیا ہے تسبیحات پہ۔ بیوی شوہر سے لڑے گی، ناراض ہوگی، لیکن اپنے رات کی تسبیح نہیں چھوڑے گی۔ یعنی دیکھیں ہماری سوچ کی جو گراوٹ ہے، یا یعنی ہمارا سمجھ میں نہ آنا ہے۔ اللہ کی یاد تو یہ ہے کہ آپ شوہر کا خیال رکھیں، شوہر کی اطاعت کریں، جو شریعت کے مطابق اس کے حقوق ہیں وہ آپ کو دیں، لیکن بیوی ناراض ہو کے نوافل پڑھنے کھڑی ہو جائے گی اور شوہر میاں کو کہے گی تم سو جاؤ۔ میں لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یعنی یہ بیوی وغیرہ کی میں باتیں اس لیے کرتا ہوں نا کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اچھا، عورتیں جو ہیں عام طور پہ لباس شرعی نہیں پہنتی، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، سر عام طور پہ ننگا رکھتی ہیں عورتیں جو ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی۔ کپڑے جو ہے تنگ و چست کہ اس میں اس کے جسمانی اعضاء جو ہیں واضح نظر آتے ہیں، اور وہ سلیو لیس اور ہاف سلیو اور کوارٹر سلیو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا، آپ کو معلوم ہے نا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاتھ کے گٹوں تک جو ہے یہ پردے سے باہر ہے، باقی تو سارا پردہ ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، کوارٹر آستین ہے، ہاف ہے، یا بس آستین ہے ہی نہیں، سارا بازو ننگا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ چلتا ہے، معاشرہ آگے چلتا ہے تو پھر یہ ہمارے میڈیا تک یہ معاشرہ چلتا ہے۔ میڈیا اسلامی اقدار نو، یہ ہماری اسلامی اقدار کے مطابق تو میڈیا نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی۔ اچھا، پھر جو ہمارے عمال ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں وہی ہمارے عمال، یعنی جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے امیر ہیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چہرے جو ہیں سنت رسول سے عاری ہیں، مونچھیں بھی نہیں ہیں اور وہ بھی نہیں ہیں، کسی کی مونچھیں ہیں، اور دیکھیں کیا باتیں جو ہیں پھر وہ مدینے کی کرتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر جو ہے وہ تو اسلام کے خلاف ہے، لیکن باتیں پھر مدینے کی ہیں، اور شکل جو ہے یہودیوں کی سی ہے، ہندوؤں کی سی ہے۔ یہ چوڑے جو ہیں نا، چوڑے، یہ مونچھیں بڑی رکھ لینا اور داڑھی منڈا دینا، یہ چوڑوں کا رواج ہے۔ یعنی ہمارے جو ہندوستان میں تو دلت کہلاتے ہیں، یا ہم ان کو بھنگی کہتے ہیں، چوڑا کہتے ہیں، یعنی کمتر سمجھتے ہیں تو نہیں وہ کمتر، لیکن میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی قومی ایک رواج ہے، ان کا جو مذہب ہے، ان کے اس میں جو ہے مونچھیں بڑی رکھنا اور داڑھی منڈا دینا، اور عام طور پہ آپ دیکھیں یہ مونچھیں بھی غائب اور داڑھی بھی غائب، یہ عیسائیوں کی عادت ہے، ہندوؤں کی ہے، عیسائیوں کی ہے۔ ہماری اپنی اقدار تو ہم بھول گئے سامعین کرام۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی۔ بہرحال یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس میں دیکھیں دائرہ اسلام میں جب حضور نے آپ سے اپنا رخ انور پھیر لیا، آپ مجھے بتائیں آپ کا اسلام سے کیا واسطہ رہ گیا؟ یہ بات بھی تو آپ سوچیں اور سمجھیں نا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اپنا رخ انور پھیر لیا ہے تو آپ کا پھر اسلام سے واسطہ کیا رہے؟ پڑھے جائیں نمازیں۔ اگر آپ لم یرد الا الحیات الدنیا کے دائرے میں آتے ہیں تو پھر آپ سوچ لیں آپ کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے۔ یہ بات ذرا میں آپ کو واضح طور پہ دیکھیں، لم یرد الا الحیات الدنیا کے قسم کے لوگوں سے، اس کے گروپ سے ہمیں باہر آنا ہے، اور ہمیں کہنا ہے کہ نہیں، ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا محبوب ہے، مجھے دنیا کی زندگی محبوب نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا جو طریقہ ہے، یہ ان کی جو سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا جو مبلغ علم ہے،
ان کی سمجھ بس یہیں تک ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کا جملہ ہے۔ آپ دیکھیں ہماری سمجھ عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمان معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری سمجھ صرف دنیاوی معاملات تک ہے۔ دنیا کے ساتھ اگر دین ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو فارغ۔ دین کو ہم پھر فارغ کر دیتے ہیں۔ افسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سائلین آتے ہیں، جب تک ان کی مٹھی یعنی ان کے جائز کام نہیں ہوتے، جب تک ان کی مٹھی آپ گرم نہ کریں، رشوت نہ دیں۔ اور جو دفتری معاملات ہیں، جو انہوں نے سودے کرنے ہیں، جو چیزیں لینی ہیں، سب میں ان کا حصہ ہوگا، پرسنٹیج ہوگی۔ یہ تو یعنی جو ایسے معلوم ہے، مجھے ذاتی طور پہ اس کا تجربہ ہے۔ ٹینڈر آتے ہیں، اس میں افسر کا اپنا کمیشن ہوتا ہے ٹینڈر میں۔ بہرحال یہ رشوت اور کرپشن یعنی یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو مال حرام ہے۔ سامنے کرام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو ذالک مبلغہم من العلم پہ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو اور مجھے خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا مبلغ علم کیا ہے، ہماری سوچ کہاں تک جاتی ہے؟ ہماری سوچ تو دنیا تک ہوتی ہے، دنیا تک۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا یا جاؤں گی تو کیا میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی؟ وہاں جو حالات ہوں گے، آپ کیا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ یا یوم حشر کے لیے تیاری جو ہے وہ آپ کی کوئی مبلغ علم ہے؟ یعنی کوئی سوچ ہے آپ کی کہ حشر کے دن جب رب کے سامنے آپ اکیلے کھڑے ہو کے آپ سے سوال و جواب کیا جائے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ سے پوچھے گا لازمی طور پہ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور میں پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے تھے، اور رسولوں سے بھی میں پوچھوں گا۔ تو رسولوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اسی یعنی سوچ کے حساب سے کہ حل بلغتو، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے بیک زبان ہو کے جواب دیا کہ ہاں حضور، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ قد بلغت الامانۃ وادیت الامانۃ، ایسے الفاظ ہیں۔ وکشفت الغمۃ، کشفت الغمۃ، ایسے کوئی عربی کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا، اللہ کی امانت آپ نے ادا کر دی، اور ہم سے غم دور کر دیا، اور ونصحت الامۃ، اور آپ نے امت کو نصیحت کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں رسولوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ تو یہ دیکھا جائے گا سامنے کرام پھر ہمارا مبلغ علم کیا ہے۔ ہم میں سے تو آج ہر شخص کا یہ حال ہے کہ لم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ نہیں چاہتا لیکن دنیا ہی کی زندگی۔ تو اب یہ ہے نا کہ مبلغ علم پہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا مبلغ علم کیا ہے۔ اب یہ ہے عام طور پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ ہاں ہمارا مبلغ علم دنیا ہے۔ سارے آج دیکھیں سارا معاشرہ جو ہے اس کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اللہ سے رخ پھیر کے ہم نے دنیا کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے۔ دنیا ہی ہمیں مقصود ہے۔ ایک شخص کو اگر دنیا حاصل ہو گئی مثال کے طور پہ، یا اس پہ ہن برس رہا ہے، کاروبار چمکا ہوا ہے، پیسے آ رہے ہیں، اعلیٰ نوکری لگی ہوئی ہے، اس کو اب کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اگر پیسے ویسے آ رہے ہیں، اب وہ اور سوچیں بنائے گا کہ بھئی ایک عالیشان گھر بنانا چاہیے، اور پھر اس کی پلاننگ ہوگی، نقشے بنیں گے اور پلاننگ ہوگی کہ کیسا گھر ہوگا کیسا نہیں ہوگا، اور پھر سارے دیکھیں ایسا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں سامنے کرام۔ یعنی دیکھیں حقیقت شناس ہونا چاہیے، حقیقت
حقیقت کو بھلانا نہیں چاہیے۔ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، اس میں یہ جو کچھ ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ہمارا آج ہے، کل ہماری زندگی شروع ہوگی، کل ہماری اصل زندگی شروع ہوگی اور اس کے بعد جو ہے معاملہ چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی، تو مرنے کے بعد ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب یہ یعنی جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی ہدایت ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی ظاہر سے نظریں ہٹا کے اپنے اصل گھر کی طرف نظریں کر لو، یعنی آخرت کی طرف، باطن کی نظریں کھول لو۔ باطن کی اگر یہاں ایک بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ باطن کی نگاہ اگر ہماری نہ کھلی یا باطنی طور پر ہم اپنے آپ کو ہم نے بینا نہ بنایا اور نابینا رہے، حق سے نابینا رہے، تو ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، آپ جو بھی ہیں، آپ کا نام جو بھی ہے، آپ کا مذہب جو بھی ہے، آپ آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اس نے راستہ غلط کیا ہوگا۔ تو یہاں بینائی کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اندھے ہیں اس وقت من حیث القوم، اور اندھے رہنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، حضور کا طریقہ زندگی کیا تھا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ ذرا اپنے غور سے دیکھنی ہے، سوچنی ہے۔ دیکھیں مبلغ علم جو ہے، آپ کی سوچ دنیا تک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو ایک تھوڑا سا پڑاؤ ہے، اور اس کے بعد آپ نے گزر جانا ہے، اس سے گزر جانا ہے۔ تو گزرنے سے پہلے اپنے لیے اپنی عاقبت کو آپ نے سنوارنا ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں واضح طور پہ۔ اگر آپ نے یہاں اپنی عاقبت نہ سنواری تو پھر یہ ہے کہ وہاں معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، وہ نقصان والے ہوں گے، یعنی آپ کا انجام نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ آپ نقصان دیکھیں دنیا تو ایک کاروبار کی جگہ ہے، ایک سودے کی جگہ ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں اپنے نیک اعمال کی فصل، دیکھیں نیک اعمال سے پہلے آپ نے ایک مقصد بنانا ہے۔ نیکی آپ کر نہیں سکتے جب تک آپ کا مقصود اللہ نہ ہو، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ نیکی آپ کر نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، وہ آپ کو محبوب ترین نہ ہو اور وہ آپ کو مطلوب ترین نہ ہو، آپ نیکی کو نہیں پا سکتے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب اشیاء خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں۔ اب محبوب چیزیں تو یہ دنیا ہمیں محبوب ہے، اس کی محبت ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میں دنیا قربان نہیں، میں دنیا کی محبت کی قربانی کا تقاضا ہے کہ دنیا سے رخ پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ہمیں تو دیکھیں مغالطے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے، مقصودوں کا معبودوں کا۔ مغالطے اور دھوکے میں رہیں کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں تو مشرک نہیں ہوں، یہ سوچ غلط ہے۔
محض کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا جب تک ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہو۔ ایمان مطلب یقین تو یہ تو دل سے ہوتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے تو زبان سے کہہ دیا ہے لا الہ، لیکن اس کے تقاضوں پر ہم چلنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں اور اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ یعنی لا الہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہم ناممکن بلکہ مشکل سمجھتے ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، اتنی مشکل آپ سمجھتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں، یعنی دنیا دار یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں کہ اس کے تقاضے کیسے پورے کروں گا، اس میں تو بڑی مشکلات ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، لا الہ میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، یہ تو دین اسلام ہے، دین فطرت ہے، یہ تو آپ کے دل کی آواز ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی حرج نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس دین میں۔ بہرحال مشکل وہ انسان سمجھتا ہے اس کو جس کی منزل اللہ نہ ہو۔ مضمون جاری ہے سامعین کرام، انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ مزید بات کریں گے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا۔ پھر آپ اس شخص کی پرواہ ہرگز نہ کیجیے جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا ہے اور وہ صرف دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا۔ So avoid him who has turned away from our remembrance and desires nothing but the present life۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔